ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کی دعائی بزرگی اور نظر و نیاز کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ذات۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاکھدار ان گنت درود اور سلام ہوں میرے اور آپ کے حقیقی پیر و مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما پیغمبر ارض و سما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گھر کو دین کا عظیم مرکز بنائے، آمین، دنیا تک قائم اور آباد فرمائے، اللہ، اور آپ احباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔ آج کے اس دور میں ایک بہت بڑا گناہ جسے لوگوں نے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے وہ بڑا عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید یہ بیان کی ہے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ کام کیا ہے؟ غیبت کرنا، کسی انسان کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ قرآن نے اتنی بڑی وعید بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اپنے حقیقی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس بندے میں ہو پھر بھی نہیں بیان کرنی چاہیے؟ فرمایا اسی تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں ہو ہی نہ اور بندہ بیان کر دے اسے تو بہتان کہا جائے گا۔ تو یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے حقیقی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو اس حدیث کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب کا ایک رواج تھا کہ جب وہ کسی سفر پر جاتے تو چند لوگوں کی ذمہ داری لگاتے، خدمت پر انہیں مأمور کرتے۔ اگر کوئی خادم میسر نہ آتا تو آپس کے اندر وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں لگا دیتے اور لوگوں کو اپنی خدمت پر مأمور کر لیتے۔ ایک غزوے پر سفر تھا، اس غزوے کے سفر کے دوران ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے رکے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی خیمے میں موجود ہیں، اور آپ کی خدمت کے لیے جو خادم مأمور ہے آپ اسے فرماتے ہیں کہ ہم آرام کرنے لگے ہیں، سونے لگے ہیں، تو تم ہمارے اٹھنے سے پہلے کھانا تیار کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، کر دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اب سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اتفاق ایسا ہوا کہ یہ جو خادم جس نے کھانا تیار کرنا تھا یہ بھی سو گیا۔ جیسے ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا تھا کہ بلال تو فجر کی اذان کہہ دینا، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی۔ آپ اٹھے تو دیکھا بلال سوئے ہوئے، بلال کو اٹھایا، فرمایا بلال تو نے تو اذان دینی تھی۔ کہ یا رسول اللہ جس رب نے آپ کو صلاح دیا اس رب نے مجھے بھی صلاح دی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی موقع بنا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، وہ سوئے تو ساتھ یہ خادم جو خدمت پر مأمور تھا جس نے کھانا بنانا تھا یہ بھی سو گیا۔
اب سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق یہ اٹھے نا، دیکھا وہ خادم بھی سویا پڑا ہے، کھانا بھی تیار نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے، ابوبکر صدیق نے یا عمر فاروق نے، دونوں میں سے کسی ایک نے اس کے سوئے ہوئے انداز کو دیکھ کر نا اس کا ذرا مذاق اڑا دیا، اس کے سوئے ہوئے انداز پر طنز کر دی کہ دیکھو کیسے سویا ہوا ہے، جیسے بندہ گھر میں سوتا ہے، اتنا بے تکلفی کے ساتھ سویا ہوا ہے، اس طرح بھی کوئی سوتا ہے. یعنی کہ اس کے سونے کے انداز کا مذاق اڑایا، اس کے سونے کے انداز پر طنز کر دیا. اتنی بات کرنے کے بعد پھر اس خادم کو اٹھایا اور وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھا. تو کہا تجھے تو کہا تھا سالن تیار کر دی کھانا کھانے کے لیے، تو خود سو گیا. اس نے کہا جی میں کیا کرتا، نیند آ گئی مجھے بھی، میں بھی سو گیا. کہنا کھانا کہاں سے ہے؟ کہنا کہ آپ بتائیں کیا کریں. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہنے لگے جاؤ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اور آپ کو جا کے سلام کہنا اور جا کے بتانا ساری صورتحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہمیں سالن دے دیں تاکہ ہم کھانا کھا. اب یہ خادم بیچارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا منظر نہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب اس نے جا کے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ فرماتے ہیں علیہ السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو، جنہوں نے میرے لیے سلام بھیجا ہے ان پر بھی سلامتی ہو. بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا جی یہ معاملہ بنا ہے، ابو بکر عمر بھی سو گئے، میں بھی سو گیا، کھانا تیار نہیں کر سکے، اگر آپ کے پاس کوئی سالن تیار ہوا پڑا ہے تو وہ دے دیں. تو سر فرمایا بھی وہ کیا کرنا ہے؟ ابو بکر عمر نے کھانا کھانا ہے. اللہ کے رسول فرمانے لگے تم جا کے ابو بکر و عمر سے کہو کہ اب تم نے سالن کیا کرنا ہے، تم تو سالن کھا چکے ہو. اب تم نے سالن کیا کرنا ہے، تم تو سالن کھا چکے ہو. یہ خادم واپس آیا سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے پاس اور کہتا ہے بھئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن مانگا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر سے جا کے کہو کہ تم نے سالن کیا کرنا ہے، تم تو سالن کھا چکے ہو. اب یہ دونوں بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. اللہ کے رسول کے پاس یا رسول اللہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ کہا کہ ہم سالن کھا چکے، ہم تو ابھی سوئے ہوئے اٹھے، ہم نے سالن کم کھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر و عمر جب تم سو کے اٹھے تمہاری خدمت پہ جو مأمور شخص تھا تمہارا خادم وہ بھی سویا ہوا تھا. جی یا رسول اللہ سویا ہوا تھا. فرمایا اس نے سوئے ہوئے کو دیکھ کے جو تم نے اس کے اوپر طنز کیا ہے، جو اس کی غیبت کی ہے، وہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں محمد اپنی نبوت والی آنکھوں سے تمہارے دانتوں میں پھنسی ہوئی بوٹیاں دیکھ رہا ہوں، تمہارے دانتوں میں پھنسے ہوئے گوشت کے ٹکڑے میں محمد کو نظر آ رہے ہیں، جو تم نے اپنے ان بھائی کی سوئے ہوئے کی اس کے سونے کے انداز پر طنز کر کے اس کی غیبت کی ہے، اس کا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، وہ مجھے ذرے گوشت کے تمہارے دانتوں میں نظر آ رہے ہیں. کتنی بڑی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس زمین پر، زمین کی پشت پر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخصیات ہیں. انہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم نے تو گوشت کھا لیا ہے، میں تمہارے دانتوں میں پھنسی ہوئی بوٹیاں دیکھ رہا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں محمد تمہارے لیے معافی کی درخواست نہیں کرتا، تم نے اپنے جس بھائی کی غیبت کی ہے وہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تمہیں معاف کرے. کتنا بڑا گناہ ہے. اس بات کو، اس حدیث کو آپ اس انداز میں سمجھیں. ہمارے جامعہ رحمانیہ ہے لاہور میں، ایک بہت بڑا مدرسہ، وہاں کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا ظہیر احمد خان صاحب، بڑے قابل استاد ہیں، روحانی معالج ہیں، علاج کرتے ہیں روحانی طور پہ لوگ. انہوں نے ایک دفعہ بات سنائی اپنے استاد کی، کہتے ہیں ہمارے وہاں نا ایک ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی مسجد میں آئے تو کچھ پریشان لگ رہے تھے. ہمارے استاد محترم نے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بس کوئی نہیں، کچھ مسئلہ نہیں. انہوں نے پھر بھی مجھے بتایا تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ میرا ایک مریض ہے، وہ میرے پاس آیا چیک اپ کروانے کے لیے، اسے ایک بیماری ہے، تو میں نے اس کی بیماری کی تشخیص کی، اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کیے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ گوشت بہت زیادہ کھاتا ہے.
تو میں نے اس کی جو بیماری کی تشخیص کی نا، اس بیماری میں گوشت انسان کو نقصان دیتا ہے. تو میں نے اسے دوائی دی اور دوائی کے ساتھ سمجھایا کہ پورا ہفتہ آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اور گوشت نہیں کھانا. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہ میرے پاس آیا، اسے بیماری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے پرہیز کیا تھا؟ وہ کہتا بالکل کیا تھا. جب میں نے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا تو لیبارٹری ٹیسٹ میں اس کے جسم کے اندر گوشت کی مقدار آئی. میں نے کہا بھائی تم نے پرہیز تو نہیں کیا؟ لیبارٹری ٹیسٹ کہتا ہے تم نے گوشت کھایا ہے؟ وہ کہتا میں نے نہیں کھایا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہمارے پیشے میں نا لوگ اکثر آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، پرہیز کرتے نہیں ہیں اور الزام ہم ڈاکٹروں پہ دے دیتے ہیں. تو میں نے سختی کے ساتھ اسے دوائی دی. میں نے کہا یہ دوائی لے لو اور آج کے بعد تم نے اپنے اوپر گوشت کو یوں سمجھ لو کہ گوشت تمہارے لیے زہر ہے. 8 دن تم نے گوشت نہیں کھانا، میری یہ دوائی کھانی. اگر تم نے گوشت کھایا دوائی اثر نہیں کرے گی. وہ 8 دن بعد دوبارہ آیا، کہتے جب میں نے اسے دوبارہ لیبارٹری ٹیسٹ کیا اس میں پھر گوشت آ گیا. میں نے کہا بھائی تم نے تو گوشت کھایا ہے؟ وہ کہتا میں نے تو گوشت کے قریب بھی نہیں کیا، میں نے تو کھایا نہیں، میں نے تو پورا ہفتہ گوشت کو دیکھا بھی نہیں. اور ڈاکٹر کہتا میں نے اس سے نا دوائی پکڑ لی. میں نے کہا میں تجھے نہیں دوائی دیتا، بھاگ جا. ایک تو پرہیز نہیں کرتا اوپر سے جھوٹ بولتا. کہتا میں نے اسے بھگا دیا. کہتا آج وہ اپنی بیوی اور اپنی والدہ کو لے کے آ گیا میرے پاس. اس کی بیوی اور والدہ کلینک میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کی بیوی اور والدہ اس کی جگہ قسم کھا رہی ہیں. وہ کہتی ہم قسم دیتی ہیں کہ اس بندے نے پورا ہفتہ گوشت نہیں کھایا. اب میں پریشان ہوں کہ اس کی بیوی اور والدہ کہتی گوشت نہیں کھایا. لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہوں اس میں گوشت کے اثرات اس کے جسم میں موجود نظر آ رہے ہیں. میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ وہ گوشت کہاں سے آیا. تو وہ آپ توجہ رکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بچے شرارت کرتے رہتے ہیں، آپ توجہ کریں گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں. تو وہ استاذ محترم فرمانے لگے کہ اپنے اس مریض سے جا کے پوچھو وہ غیبت تو نہیں کرتے. اس نے کہا نہیں جی نہیں، چھوڑیے بھلا ہو سکتا. اس نے کہا پوچھو تو صحیح. استاذ محترم نے یہی واقعہ سنایا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں میں پھنسی ہوئی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں تو لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں گوشت آ سکتا. آپ جا کے پوچھے تو صحیح. اب وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں ڈائریکٹ تو جا کے پوچھ نہیں سکتا تھا. میں گیا، اس کی والدہ کو اس کی بیوی کو اپنے آفس میں بلا لیا، وہ مریض کو بھی بلا لیا، ان سے باتیں کرنے لگا. باتوں باتوں میں میں نے ان سے کہا کہ بھئی آج کل لوگوں کی عادت ہے، لوگ کانا پوشی بڑی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ایک دوسرے کی خبریں ادھر ادھر پھیلاتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. کہیں آپ میں تو یہ عادت نہیں، آپ تو نہیں کرتے، ویسے آپ اس طرح کے لگتے نہیں ہیں. کہتے وہ تو ابھی خاموش تھا، اس کی والدہ بھی خاموش تھی، اس کی بیوی بول پڑی. اور ڈاکٹر صاحب قانون کی دسی ہے انہیں تو نیند نہیں آتی. جدھر تک کہ رشتہ دار نے گلا ایک دوسرے نے دس لینا، اس کی بات سن کے اسے بتائے گا، اس کی سن کے اسے بتائے گا، میری برائی دوسرے کے پاس کرے گا، اس کی برائی تیسرے کے پاس کرے گا. یہ تو بڑی برائیاں کرتا رشتہ داروں کی. تو میں نے اسے دوائی دی اور اسے کہا کہ یہ دوائی لے جو، پورا ہفتہ تمہیں گنگا بن کے رہنا ہے، تمہیں کسی رشتہ دار کی برائی نہیں کرنی، کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، پورا ہفتہ گنگا بن کے رہنا. کہتا وہ گیا، ہفتہ اس نے دوائی کھائی. جب ہفتے بعد آیا تو روبرو صحت ہو کے آیا اور اس نے آ کے بتایا میں نے لیبارٹری ٹیسٹ کیا تو اس کے جسم میں گوشت کے اثرات بھی موجود نہیں تھے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اوپر بعض دفعہ جب کوئی بیماری غلبہ پاتی ہے، بیماری ہمارے اوپر غالب آتی ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بد پرہیزی ہے، پرہیز نہیں کیا یا ہم سے کوئی غلط. اصل میں وہ ہمارے گناہوں کی ہم سے یا تو کوئی سنت چھوٹ رہی ہوتی ہے یا پھر ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ بیماری ہمارے جسم پر غلبہ پا جاتی ہے. یہ غیبت جسے ہم گناہ سمجھتی نہیں ہے، اس غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی گناہ سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ کوئی خیر کا جملہ نہیں نہ کہہ سکتے تو خاموش رکھ. صحیح مسلم میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، اچھے بول بولتا ہے، اللہ آسمان سے ایک فرشتے کا نزول فرما دیتے. وہ فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہو کہتا ہے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی وہی عطا فرما. تو جہاں اگر ہم کوشش کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی، عزیزوں و اقارب کی، رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کریں، خیر کے جملے بولیں، لیکن علمان الحفیظ شاید کوئی ایسا ہو، ورنہ یہی دیکھا گیا ہے کہ رشتہ داروں کی غیر موجودگیوں میں، دوست و احباب کی غیر موجودگیوں میں ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کی وہ خصلتیں جو ان میں بری ہوں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کے پاس آج حاضری کا جو مقصد ہے
کہ ہمارے انشاءاللہ 29 نومبر